کوئی نوجوان 10 یا 20 ہزار کی جاب کے لیے ایم اے یا ایم ایس سی یا ایم فل کرے گا۔ بچے کو تو بھیک میں تعلیم مل رہی ہے، پر استاد کو کیا مل رہا ہے؟ استاد کو نصیحت مل رہی ہے کہ یہ پیشہ ہی فضول ہے۔ 2017 سے لے کر 2024 تک پاکستان کے گورنمنٹ اسکولوں میں فیمیلز اور میلز ٹیچر کی ہائرنگ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا گورنمنٹ اسکولوں کا تعلیمی معیار ختم ہو چکا ہے، یا گورنمنٹ ٹیچر جو ہیں اس ملک کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں؟ موجودہ حکومت جو ہے گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا حکومت کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ ٹیچرز کو افورڈ کر سکے؟ آخر کیوں باقی معاملات کے لیے ان کے پاس بجٹ ہے پر ایجوکیشن کے لیے بجٹ نہیں ہے؟ کیا اسکولوں کو پرائیویٹ کر دینے سے تعلیمی معیار بہتر ہو جائے گا؟ حکومت نے پہلے فیز میں پرائمری اسکولوں کو پرائیویٹ کیا، اب مڈل اور ہائی اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد حکومت کا سفر یہیں پر ختم ہو جائے گا، یا اس کے بعد کالج اور یونیورسٹیوں کو بھی پرائیویٹ کر دیا جائے گا؟ ان سب سوالوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا اس لابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یا ہم خود 1947 کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2017 سے لے کر 2024 تک جن سیاسی لیڈروں کی حکومت تھی، انہوں نے اس ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس قدر محنت کی کہ اس ملک کے اوپر جو قرضہ تھا وہ 10 گنا زیادہ ہو گیا، اور آج دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سارے کا سارا قرضہ گورنمنٹ ٹیچرز کے اوپر لگا دیا ہو۔ اگر گورنمنٹ اسکولوں کا تعلیمی معیار ختم ہو چکا ہے تو گراس لیول پر جا کر چیک کرنا چاہیے تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کی جڑ ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جس معاشرے میں برائی سمندر کے پانی کی طرح بہتی ہو اور حکمران دولت سمیٹنے میں مصروف ہوں تو ایک معلم استاد اس معاشرے پر بوجھ ہی ہوتا ہے۔ عمریں ان کی بسیدہ ہو چکی ہیں پر قبلہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا۔ عوام سے ٹیکس لے کر بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں ان کی عیاشیاں ٹاپ پوزیشن پر ہوتی ہیں، پر تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں۔ کیونکہ باہر کے ممالکوں سے جو بھیک آتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اس لیے ہم نے بجٹ میں سے تعلیم کو ہی ختم کر دیا، اور عن قریب وہ ساری چیزیں بجٹ میں سے ختم ہو جائیں گی جس کی خیرات باہر سے آتی ہے۔ خود تو اس لائن میں لگے ہوئے تھے، عوام کو بھی اس لائن میں لگا دیا۔ خیرات انگریز بھیجتے ہیں اس ملک کے اندر تعلیم کے لیے، پر جنت میں ہم جائیں گے۔ پورا ملک یا تو قرضے کی لائن میں لگا ہوا ہے یا بھیک کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ اب ہم کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول کو جب پرائیویٹ کر دیا جائے گا تو وہ کس طرح مینج کیا جائے گا۔ ایک شخص کو کنٹریکٹ بیس پر جس کی تعلیم منیمم ماسٹر ڈگری ہوگی اس کے حوالے اسکول کر دیا جائے گا۔ وہ کنٹریکٹ 5 سال کا یا 10 سال کا یا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پرنسپل اپنے ساتھ اسکول میں بچوں کی تعداد کے حساب سے ٹیچر ہائر کرے گا، اور فی بچے کے حساب سے 700 یا 800 روپے فنڈنگ ملے گی، اور یہ فنڈنگ گورنمنٹ خود آپ کو دے گی، جو فنڈنگ تعلیم کے نام پر باہر سے آتی ہے۔ اگر ایک اسکول کے اندر 100 بچہ بھی ہو جو کہ گاؤں میں بہت مشکل سے اکٹھا ہوتا ہے، ہم پھر بھی 150 بچہ اکٹھا کر لیتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو 150 ملٹیپلائی 800 1,20,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ پرائمری اسکول کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے منیمم اپنے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ اور 3 ٹیچر رکھ لیے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ جو قاصد کا کام بھی کرے گا اور مالی کا بھی، اور پورے اسکول کی صفائی بھی کرتا ہے۔ ادھر 3 ٹیچر جو ہائر کیے ہیں، سائنس سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں اور آرٹس کے بھی پڑھاتے ہیں اور کلرک کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہوتے ہیں اسکول میں، پیپر پرنٹنگ، پیپر کمپوزنگ، ایون کہ پوری مینجمنٹ ٹیم کا کام وہ 3 ٹیچر ہی کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ کبھی بھی سبجیکٹ ٹیچر مینجمنٹ کا کام نہیں کر سکتا۔ اب ان 4 لوگوں کو مزدور کے برابر سیلری دیں، 30,000 روپے، 30,000 ملٹیپلائی 4 تو یہ بھی 1,20,000 روپے بنتے ہیں۔ سارے پیسے تو یہ لے گئے۔ اب وہ پرنسپل جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، پورے اسکول کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اسکول کو مینج کیسے کرے گا؟ اس کی سیلری کے لیے تو 1 روپے بھی نہیں بچا۔ تو کیا اب ان ٹیچرز کو مزدور سے بھی نیچے لے آئیں، ان کو 10,000 سیلری دیں تاکہ باقی اسکول کے معاملات چل سکیں؟ بچے کو تو بھیک میں تعلیم مل رہی ہے، پر استاد کو کیا مل رہا ہے؟ استاد کو نصیحت مل رہی ہے کہ یہ پیشہ ہی فضول ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس پرنسپل نے اسکول کی اسٹیشنری اور اسکول کی کنسٹرکشن کا کام، بجلی کا بل اور باقی معاملات بھی خود کرنے ہیں، اس فنڈنگ میں سے جو فنڈنگ 4 لوگوں کی سیلری پہ ختم ہو چکی تھی۔
खुदा न खास्ता अगर कल को गवर्नमेंट इन्हीं स्कूलों पर टैक्स लगा देती है कि आप पर मंथ हमें इस बिल्डिंग का रेंट भी दें, तो वो मास्टर डिग्री होल्डर शख्स स्कूल को कैसे चला पाएगा? नामुमकिन है। इस वक्त जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल हैं उनकी फ़ी 1000 से लेकर 5000 तक है, वो भी स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। पहली रीज़न तो ये आएगी, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स ये फारिग करेंगे वही गवर्नमेंट टीचर्स कभी भी गवर्नमेंट स्कूलों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि उन स्कूलों को फ़ी बच्चा 800 रुपये की फ़ंडिंग के हिसाब से चलाना नामुमकिन होगा। दूसरी रीज़न ये आएगी कि जितने भी प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं उनकी फ़ी मिनिमम 3000 से लेकर 10,000 तक है। गरीब और मिडिल क्लास अपने बच्चों को कैसे तालीम देंगे? वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी अफोर्ड करता भी है तो वह अपने बच्चे को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तालीम तो कभी भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि सरकारी जॉब तो ख़त्म हो गई हैं। जब सरकारी जॉब ही ख़त्म हो गई हैं तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तालीम क्यों दी जाएगी? और प्राइवेट स्कूल में 10,000, 20,000 या मैक्सिमम 30,000, इससे ज़्यादा तो कोई देता नहीं है। फिर उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों कर कोई नौजवान 10 या 20,000 की जॉब के लिए MA या MSc या MPhil करेगा? अगर इसको डीपली जाकर सोचा जाए तो इन फ्यूचर इस मुल्क में रूहानी बाप का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। एक उस्ताद कौम का लीडर और रहनुमा होता है जो आने वाली नस्लों को डेवलप करता है। एक कौम को डेवलप करने वाला इंसान, आप उसको मजदूर के बराबर लाना चाह रहे हैं या उससे भी नीचे? बजाय नौजवान नस्ल को रोज़गार देने के उनसे उनका रहनुमा ही छीन लिया। जिस मुआशरे में उस्ताद नहीं होता उस मुआशरे में बुराई कौमी झंडे की तरह लहराती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, कल को कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी प्राइवेट होंगी। FSC करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे का एडमिशन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फ़ीस लाखों में होती है। गरीब और मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तालीम सिर्फ अमीर का बच्चा ही हासिल कर पाएगा, गरीब और मिडिल क्लास का बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया 22वीं सदी की तैयारी कर रही है और हम 1947 की तैयारी कर रहे हैं। पूरा मुल्क या तो कर्जे की लाइन में लगा हुआ है या भीख की लाइन में लगा हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी सजेशन देना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जितने भी गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल हैं इनको प्राइवेट करने की बजाय इनका सिलेबस चेंज करें। इन बच्चों को ज़राअत की तालीम दी जाए, 5वीं क्लास तक वो भी उर्दू में हो, जिससे ये गांव के लोग मुआशी तौर पर ख़ुद को बेहतर कर सकें। और ये ज़राअत की तालीम देना इसलिए ज़रूरी है कि 99% गाँव के बच्चे 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तालीम हासिल नहीं करते, और जो की होती है उसका इनको फ़ायदा नहीं होता। स्कूल छोड़ने के बाद भी इन्होंने ज़राअत के शोबे से मुंसलिक ही होना होता है। अगर ज़राअत की तालीम हासिल की होगी तो मुआशी तौर पर ख़ुद को भी बेहतर करेंगे और इस मुल्क को भी बेहतर करने में अपना हक़ अदा करेंगे, और जो कि ये सियासतदान होने नहीं देंगे। और क्यों नहीं होने देंगे, इसके लिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 मिला ख़ता फ़रमाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप लोगों से निज़ाम तालीम हैंडल नहीं हो रहा तो इसको भी पाक आर्मी के हवाले कर दें, वो इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे।